بیمار ہے وہاں آپ کا کوئی عزیز ڈاکٹر موجود ہے تو اس کو فون کر دینا کہ یہ آ رہے ہیں، ذرا توجہ دینا، کام جلدی کرا دینا. کسی کا جائز کام رکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ سفارش کروا کر ان کا کام کروا سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ڈو اٹ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب کریم آپ کو اجر عطا کریں گے، کیونکہ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں. یہ شدید باعث اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور نفع پہنچائے. لیکن اس میں یعنی صحابہ بہت شدت کرتے تھے اس معاملے میں نا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے معتکف تھے، اعتکاف میں تھے. تو ایک صاحب ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہے اور میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا، تو مجھے کچھ مہلت درکار ہے. تو جس سے قرض لیا ہے، جو قرض خواہ ہے، اس نے کہا ہے کہ میں مہلت تبھی دوں گا جب عبداللہ بن عمر آ کر سفارش کر دیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اعتکاف توڑ دیا اور ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور جا کر ان کی سفارش کی اور مہلت بڑھوا دی. یعنی ایک دوسرے کے کام آنا اتنا اہم ہے. مگر یہاں یہ یاد رکھیے کہ ایسی سفارش کے بدلے میں تحائف قبول کرنا منع ہے. اس سفارش کی اہمیت ہے اجر کی وجہ سے. جو پہلی حدیث میں نے عرض کی وہ سنیے اور اس کو ذہن میں دہرائیے کہ اشفعوا تؤجر، سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا. تو کس لیے سفارش کی جائے؟ اجر کے لیے. جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. جو اس کی سفارش کرے گا اللہ روز قیامت اس کے حق میں سفارش رکھے گا اور قبول کرے گا. تو اجر کے لیے نا. اگر اس سفارش کے بدلے میں کسی نے تحائف قبول کیے تو وہ ناجائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود قرار دیا. چنانچہ مسند احمد اور صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی سفارش کی پھر اس شخص نے اسی سفارش کی وجہ سے سفارش کرنے والے کو ہدیہ دیا، یعنی تحفہ دیا، اور سفارش کرنے والے نے وہ تحفہ قبول کر لیا، تو وہ سود کے ایک بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. اور اس میں علماء وضاحت کرتے ہیں کہ چاہے یہ ہدیہ تعین کے بغیر ہی دیا گیا ہو، یعنی جب کام کروا دیا تو بعد میں اگلا تحفہ لے کر آ گیا. لہٰذا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے ایک بڑا ڈھیر مال کا آپ کے حوالے کیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے آپ کا ہے، اور ایک چھوٹا سا ڈھیری سی اپنے سامنے رکھ لی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے جی یہ جو ہے میرے لیے، مجھے تحائف دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ پہلے بھی تو اس علاقے میں جاتے رہتے ہیں، پہلے کبھی انہیں اہل علاقہ نے آپ کو تحائف دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی. تو آپ نے کہا اچھا تم جس منصب پر گئے تھے اس کے سبب سے تم نے تحائف حاصل کیے اور اب تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا مال ہے. اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ممبر پر نماز پڑھائی اور ممبر پر گئے. تو آپ نے کہا لوگوں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ہم کسی کو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے ہیں، عامل بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ جاتا ہے اور ایک مال لا کر ہمیں دیتا ہے، کہتا ہے آپ کا، اور ایک مال اکٹھا کر کے لے آتا ہے کہ لوگوں نے مجھے دیا ہے، حالانکہ جب وہ عام حیثیت میں جائے تو لوگ اسے کبھی کچھ نہ دے. تو یعنی کسی عہدے کے سبب سے جو رشوت دی جاتی ہے یا کسی سفارش کی سبب سے جو رشوت دی جاتی ہے اس کی ایک شکل تحفہ بھی ہے. آپ نے سفارش کے اگلا لے کر آ گیا، اس کا کام ہو گیا، تو یہ بھی تو ایک یعنی رشوت کی شکل ہے. اور آپ کسی عہدے پر نافذ ہوئے اور فائز کیے گئے کسی عہدے پر، اور آپ کو اس کا کوئی اختیار دیا گیا تو لوگ چلے آ رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، وہ جی بس سلام عرض کرنے آئے تھے، وہ جی مبارکباد دینے آئے تھے اور تحائف لیے چلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی تو رشوت ہے. کیا ضرورت تھی ان کو؟ پہلے کبھی دی انہوں نے آپ کو؟ تو لہٰذا تحائف کہہ کر رشوت لینا، قیمت لینا، یہ بھی حرام ہے. اگر کسی احسان کے بعد لی گئی تو سود ہے، اگر کسی عہدے کی وجہ سے لی گئی تو بھی سود ہی ہے نا، کیونکہ وہ اس عہدے کا قیمت ہے جو آپ لے رہے ہیں. رشوت بھی ہو گئی، سود بھی ہو گئی، دونوں شکلیں آ جاتی ہیں. حسن بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے کسی کام کے کہنے کے لیے. انہوں نے ان کا وہ کام کروا دیا تو وہ صاحب بعد ازاں شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے. تو حضرت حسن نے کہا، حسن بن سہل رضی اللہ عنہ نے، کس بات کا شکریہ ادا کرتے؟ ہم جانتے ہیں منصب کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک منصب دیا گیا ہے، ایک عہدہ دیا گیا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کو بھی پاک کرنا ہے لوگوں کے کام آ کر. تو جب بھی کوئی کام کرے آخرت کے لیے کرے.
لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. اپنی نیکیوں کو ضائع مت کریں، کیونکہ نیکیاں بہت قیمتی خزانہ ہے. کسی سے شکریہ تک کی توقع مت رکھیں، اور نہ ہی کوشش کریں کہ کوئی آپ کا شکر گزار ہو. کام کریں اور اللہ کے لیے کریں. نیکی کر دریا میں ڈال، پلٹ کر مت دیکھیں کہ ہمیں اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے. اس کا بدلہ آپ کو اللہ کے حضور ملے گا. اور اگر کوئی ایسا تحفہ وغیرہ لائے تو خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ واپس کر دیجیے. بالکل قبول مت کیجیے. اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا وہ بہترین ہوگا. اللہ رب کریم ہمیں فہم عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.